موضوع الدرس في إثبات العظمة والقدرة الكاملة لله تبارك وتعالى سبحانه سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالی نے مضامین مہمہ جو ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے، اپنی عظمت کا، الوہیت کا، اپنی قدرت کا، اپنے علم کامل کا، اور اس پہ پھر اللہ نے دلائل کا ذکر فرمایا. جیسا کہ سابقہ صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو ختم فرمایا تھا کہ بی بی مریم جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد عبادت گزار تھیں، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزاری ہے. تو اب اسی آیت کے مطابق جو ہے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان قدرت بیان فرماتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ نبی کی بیویاں ہوں اور کافرہ ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، اور اول رسول، پہلے رسول، لیکن بیوی کافر ہے. اور 950 سال کی عمر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت توحید دی ہے. اتنی طویل مدت کے بعد بیوی بھی ایمان نہ لائے. ہمارے ہاں تو ہو جاتا ہے نا، لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں
اور جی ہم توحید پہ تقریریں کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، لوگ جی مائل ہی نہیں ہوتے، آتے ہی نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، بات ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسولوں کی بات کو نہیں مانا ہے، اور پھر نہ ماننے کے ساتھ نعوذ باللہ انبیاء پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے، کافر سمجھتے کہ آپ فوت ہو گیا تو چھوڑ کے چلے جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دکھانے کے لیے چھوٹے بچوں کو ساتھ لاتے، کہتے دیکھو دیکھو دیوانہ بیٹھا ہے، خبر اس کے پاس نہ جانا، خیال کرنا مجنون ہے۔ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہماری بات لوگ نہیں سنتے، جی ہمارے ذمہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی سنے، ہماری ذمہ داری یہ تو نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بات کو مانے ہو۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو بھی بتلا دیا کہ آپ کے ذمہ ہے بات میری پہنچا دینا، ان علیک الا البلاغ، میرے پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے میری دعوت توحید اور میرے احکام اور میرے اوامر پہنچا دیے، بس۔ اب پھر ہم جانیں اور ہمارے بندے جانیں، اگر کوئی ایمان لے آئے اس کا فائدہ ہے، نہیں لائے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف بیان کرنا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کا دین پہنچائیں، اپنے رب کی دعوت پہنچائیں، بس۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہو، پرانی بات ہے، شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے پاس، شاہ جی کی طبیعت ہی ایسی تھی نا ماشاءاللہ، اللہ نے جمال بھی دیا تھا، کمال بھی دیا تھا، حسن صوت بھی دیا تھا، خطابت بھی دی تھی، اللہ نے داؤدی سے بھی نوازا تھا، اور اخلاق اتنے بڑے تھے کہ ہر آدمی شاہ صاحب کی محفل میں آ جاتے تھے، اچھے لوگ بھی آ جاتے، شاعر بھی آ جاتے، شرابی بھی آ جاتے، ہر قسم، اور سب سے شاہ جی اخلاق سے پیش آتے۔ تو کئی بڑے بڑے بیوروکریٹ جو تھے، یعنی بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں کے آفیسر جو تھے، وہ بھی شاہ صاحب کے پاس آ جاتے اور شاہ صاحب سے پیار کرتے تھے، عشق کرتے تھے۔ بڑے بڑے دہریے جو ہیں وہ بھی آتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے ملنے والوں میں ایک بڑے عہدے پہ افسر تھے، ڈی سی تھے یا کمشنر تھے، اور شاہ جی کے عاشق تھے، لیکن تھا پکا کٹر دہریہ، اسلام دین سب کا منکر تھا۔ تو رات کو جلسہ ختم ہوا، لاہور کی شاید بات ہے، سنی ہوئی بات ہے کہ جب جلسہ ختم ہوا تو رات کے 1 بج گئے، 2 بج گئے، شاہ جی پسینہ پسینہ تھکے ہوئے، 3-4 گھنٹے کا خطاب، اور جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تشریف لائے تو وہ کمشنر صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب ہمیں تو آپ سے محبت ہے، کیوں اپنی جان کو آپ نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ سارا دن سفر ہے، ساری رات تقریریں ہیں، نہ نیند ہے، نہ آرام ہے، نہ وقت کا کھانا ہے، رات کا کھانا 2 بجے کھایا جا رہا ہے اور ناشتہ کہیں گاڑی میں ٹرین میں 9 بجے 8 بجے کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ اور اس کا کوئی فائدہ جو ہو تو پھر بھی تو بات ہے نا۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ محنت کریں، کوئی فائدہ بھی تو ہو، اتنی آپ محنت کرتے ہیں، سگریٹ والا اسی طرح سگریٹ پیتا ہے، چور اسی طرح چوری کرتا ہے، قاتل اسی طرح ڈاکے مارتا ہے، منشیات بیچنے والے اسی طرح منشیات بیچ رہے ہیں، کوئی 1% بھی کمی آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو افسر لوگ ہیں نا، ہمارے پاس روز کی وارداتیں ہیں، رپورٹ ریکارڈ ہر چیز ہوتی ہے،
ہمیں آپ بتائیں کہ پھر اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے جب یہ قوم مانتی ہی نہیں؟ آپ حرم شریف میں درس دیں، تقریریں کریں، سر دھنتے رہیں گے، داڑھی منڈانے والے نے منڈا لی، حرم سے نکلے گا سیدھا جا کے شیو کرائے گا۔ جھوٹ بولنے والا حرم میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولے گا۔ تو شاہ جی سمجھ گئے، ان کو پتہ تھا کہ میرا ساتھی ہے لیکن ہے تو یہ دہریہ، یہ موقع نہیں جانے دیتا نا چوٹ کرنے سے۔ تو شاہ جی نے وہ جو خدمت کر رہے تھے کوئی دبا رہا تھا، انہوں نے کہا ٹھہرو بھائی۔ شاہ جی نے کہا کہ اچھا جناب کمشنر صاحب یہ بتلاؤ آج کی رات میں جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ اس نے کہا جی اخباریں تو کل لکھیں گی 1.5 لاکھ آدمی تھا، 2 لاکھ آدمی تھا، ہماری رپورٹ یہ ہے کہ 20,000 آدمی تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 20,000 آدمی۔ یہ جلسہ کب سے شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی تو کام شام تو عصر سے شروع ہو گئے تھے، لیکن باقاعدہ جو نشستیں ہیں وہ مغرب کی اذان کے بعد شروع ہوئی، پھر وہ چلتی گئی رات کے 2 بجے تک۔ تو شاہ جی نے فرمایا کمشنر صاحب 20,000 بندے کو 8 گھنٹے کے لیے میں نے گناہوں سے روک لیا ہے، یہ تھوڑی بات ہے؟ میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا غلط سوچ رہے ہو؟ 8 گھنٹے کے لیے میں نے نہ ان کو سگریٹ پینے دی، نہ جھوٹ بولنے دیا، نہ گالی دینے دی، نہ کسی کو دھکا دینے دیا، نہ لڑائی کرنے دی۔ 20,000 بندے کو 8 گھنٹے کے لیے تمام گناہوں سے روک کے اللہ کے دین کی طرف لگائے رکھا، یہ کم محنت ہے؟ یہ کم فائدہ ہے؟ اور اس نے فرمایا کہ ابھی آپ کراچی سے پشاور تک کے علماء کے جلسے دیکھ لیں، جلسہ دیوبندی کا ہو، بریلوی کا ہو، شیعہ کا ہو، کسی کا ہو، تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ علماء ایک دن میں کتنے کروڑوں بندوں کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ چلو جلسے کی دیری صحیح، جلوس کی دیری صحیح، نعت سننے کی دیر ہی صحیح، لیکن اتنی دیر تو روکا ہے نا انہوں نے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ فائدہ نہیں ہے؟ تمہارے قانون نے 2 گھنٹے میں کسی 2,000 بندے کو بھی گناہوں سے روکا ہے، تمہارے تو سامنے بیٹھ کے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ نے کہا یہ نہ کہا کرو کہ فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے دین کے بیان کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اپنے نہیں مانیں گے باہر والے مانیں گے، ابو جہل نہیں مانے گا تو بلال آ جائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بلال الحبش صہیب الروم، ابو جہل سے مکہ ایجب العجبیس۔ کہتا ہے مولا تیری شان ہے کہ بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے آیا، ابو جہل مکے والا مارا گیا اور وہ جنت کے حقدار بن گئے۔ اور جب سرکار دو جہاں بیٹھتے تھے تو آپ اس منظر پہ ذرا نظر تو ڈالیں نا کہ ادھر جناب ابو بکر ہیں، عمر ہیں، کرشی ہیں، بنو امیہ کے ہیں، ادھر سلمان فارسی ہے، ادھر بلال حبشی ہے، ادھر صہیب رومی ہے، کوئی شامی ہے، کوئی یمنی ہے، سارے پروانوں کے درمیان میں شمع محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی معمولی سی بات تھی؟ یہ کوئی معمولی سی بات تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت نبوت دی تو ماننے والے 4 تھے، پھر 8 ہوئے، پھر 20 ہوئے، پھر 80 ہوئے، پھر 82 ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آئے تو 313 ہوئے، اور جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے حدیبیہ میں تو 1500 تھے، اور اس کے بعد واپس تشریف لے گئے، اور پھر جب آپ فتح مکہ میں آئے تو 10,000 تھے، اور جب حنین میں گئے تو 12,000 تھے، جب تبوک میں گئے تو 30,000 تھے، جب آخری حج پڑھنے آئے تو 1.25 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ معمولی سی بات ہے؟
یہ معمولی سی بات ہے کہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں آتے ہیں، نہ زبان جانتے ہیں، نہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، بالکل سادہ کپڑے ہیں، پاؤں میں لکڑی کی جوتی ہے، کھڑاواں جس کو کہتے تھے وہ پاؤں میں پہنا ہوا ہے، اور جب معین الدین اجمیری کا انتقال ہوتا ہے تو 90,000 ہندو کلمہ پڑھ چکا ہے۔ یہ کوئی کم فائدہ ہے؟ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جب لاہور میں آئے ہیں تو تقریر پر جب مقدمہ بنا تو مقدمے میں پورے لاہور میں حضرت کی کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا، یعنی حضرت اکیلے تھے، کوئی بندہ ضامن نہیں تھا، کوئی باہر سے گوجرا والے سے کہیں سے دوست ڈھونڈ کے لے آئے ضامن، اس نے آگے ضمانت دی۔ اور جب حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 22 گز لمبے چارپائی کے ساتھ بانس باندھے گئے تاکہ لوگوں کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہو جائے، سارا لاہور امٹ پڑا، معلوم ہوتا تھا کہ سب لوگ جنازے میں کھڑے۔ تو یہ ایسے ہو گیا۔ یہ آج پوری دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، نمازی ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ سارے تمہارے کوئی یونیورسٹیوں نے پیدا کیے ہیں، یہ سارے تمہارے کالجوں نے پیدا کیے ہیں، یہ سارے تمہارے ٹی وی چینلز نے پیدا کیے ہیں، یہ انہی غریب علماء نے تو پیدا کیے ہیں جو چٹائیوں پہ پڑے ہیں اور چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں اور مسجدوں میں ڈیرا لگایا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کی توحید کی روح پھونک دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی عبادت میں اور باقی اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری قدرت ہے، میرا ملک ہے، تم کون ہو میرے ملک میں اعتراض کرنے والے؟ میں چاہوں تو نبی کی بیوی کو کافرہ رہنے دوں اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو حضور کی بیوی بنا دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں کہاں فرعون حضور پاک کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1200 سال کا فرق ہے۔ 1200 سال پہلے ایک بی بی اللہ کے نام پہ توحید پہ قربان ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا ہم نے تیری دعائیں سن لی ہیں، تو نے دعا مانگی تھی نا میرا مولا جنت میں اپنے گھر کے قریب مجھے گھر دیں، اپنے مکان عرش کے قریب گھر دیں، تو میرے قریب تو محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اب تیری دعا اس لیے سن لی کہ ہم جنت میں آپ کو ان کی بیوی بنا کے اس مکان میں بھیج دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باقی میرے عزیز یہ تو ایک اصول ہوتا ہے، ایک طالب علم 10 آدمی ہیں، طالب العلم ہوتے ہیں، ہمارے پاس 50 بھی آتے ہیں، 100 بھی آتے ہیں، 2 بھی آتے ہیں، لیکن ان میں پھر صحیح معنی میں علم حاصل کرنے والا تو تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن باقی کو بھی فائدہ تو ہے نا، جتنی دیر کتاب لے کے بیٹھیں گے درس میں بیٹھیں گے اتنی دیر تو ہر بلا سے بچے ہوئے ہیں نا۔ آپ تجربہ کر لیں کہ ایک دن مغرب سے عشاء تک درس میں بیٹھ جائیں اور ایک دن حرم شریف کے باہر بیٹھ جائیں، دیکھیں کہ وہاں آپ نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور یہاں آگے کتنے آپ بچ گئے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یاد رکھو یہاں فرماتے ہیں بیدہ الملک اور کہیں فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض۔ اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور کئی فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
یاد رکھیں یہ کلمات دلالت کر رہے ہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ تبارک. جیسے دوسری صورت میں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اور کسی جگہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اور اسی طرح دیکھیں ہر مسلمان نماز شروع کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک کا کیا معنی؟ یاد رکھیں بعض مفسرین علماء فرماتے ہیں تبارک تمجید ہے، معنی عظمت والا، شان والا رب. بعض علماء فرماتے ہیں تبارک کا مادہ برکت سے ہے، وہ برکتوں والا، رحمتوں والا. اور بعض علماء فرماتی ہیں تبارک کا بروک سے ہے، بروک الابل، جب اونٹ بیٹھتا ہے تو عرب محاورے میں کہتے ہیں برکت الابل، مانا بیٹھ جانا، جم جانا. اس لفظ کا معنی وہ ذات جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی. وہی ذات ہے جس کو ثبات ہے، دوام ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس لیے علماء فرماتے ہیں وہ ذات جو ہمیشہ دائم ہے، قائم ہے، حی ہے، قیوم ہے، جس پہ کوئی فنا نہیں، جس پہ کوئی زوال نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک. یاد رکھو بیدہ الملک یہ کمال ہے. جیسے ہے لہو ملک السماوات، وہاں بھی جار مجرور مقدم ہے، یعنی جو حسر کا فائدہ دے رہا ہے اسی ہی کا ملک ہے آسمان اور زمینیں. اور یہاں بھی بیدہ الملک. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ الملک بیدہ. یاد رکھیں جہاں یہ ظرف مقدم ہو جائے تو وہاں حسر ہو جاتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا مفاتیح الغیب عندہ، نہ عندہ مفاتیح الغیب. حسر کا فائدہ ہے صرف اسی کے ہاتھ میں ہے غیب کے خزانے کی چابیاں. جب چابیاں کسی کے پاس نہیں، جب تالا نہیں کھول سکتا، جب دروازہ نہیں کھول سکتا تو اندر غیب کی باتیں کیا جانے گا. اسی طرح دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایاک نعبد. حالانکہ مانا تو تھا نا نعبد ایاک، لیکن حسر نہ ہوتا. جب ظرف مقدم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حسر کا فائدہ اس لیے یہاں بھی حسر ہے، اسی کے ہاتھ میں ملک ہے. بعض علماء فرماتے ہیں یہ محاورہ ہے، یعنی ملک اسی کا ہے، ملک اسی کا ہے. جیسے محاورات میں آدمی کہتا ہے اور یار ہمارا مسئلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. اب مسئلہ ہاتھ میں تو نہیں ہوتا نا، معنی یہ ہے کہ اس مسئلے کو وہ حل کر سکتا ہے. تو محاورات میں بھی کہہ دیا جاتا ہے یار ہمارا معاملہ، ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ فلانے آدمی کے ہاتھ میں ہے. اب وہ ہاتھ میں لے کے مسئلہ تھوڑا گھوم رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ حل کر سکتے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم ان مجازی معنوں کی طرف بھی کیوں جائیں. اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو زیبا ہے.
کیوں قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ. جب آسمانوں کو لپیٹ کے اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا ہوگا، اس لیے بل یداہ مبسوطتان، اور کسی جگہ پر ید اللہ فوق ایدیہم. میرا مدنی جب بیعت کر رہے تھے ایک صحابی کا ہاتھ تھا اور ایک آپ کا ہاتھ تھا، اللہ کا ہاتھ ان دونوں پہ تھا. تو اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کیسا ہے ہم یہ بحث نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. چونکہ قرآن میں جب ید کا ذکر ہے، اب بلا وجہ تعویل کرنا کہ اس سے مراد قدرت ہے، اس سے مراد طاقت ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقام پہ ارشاد فرما دیا ہے، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں حقیقت ہے اسی کے ہاتھ میں یہ ملک. اور یہ بات بھی سمجھیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس ملک سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح غور کریں، قرآن میں ہمارے سامنے تو یہی ملک ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو کتنے ملک ہیں؟ ہمارے سامنے تو بس ایک چھوٹا سا خطہ ہے نا. اور یہ دنیا بھی کتنا ہے، زمین کتنی ہے؟ 3 حصے تو پانی ہے، باقی ایک حصہ جو ہے وہ دنیا زمین ہے. 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ. اچھا یہ سب سے چھوٹا جو سیارے میں کرہ ہے نا، یہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، ورنہ تو سورج سے 16 گنا بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، مریخ بڑا ہے، مشتری بڑا ہے، زحل بڑا ہے، عطارد بڑا ہے. یہ تو سب سے ایک حقیر ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. ہم نے اسی کو ملک سمجھے. اللہ فرمائے نا الملک الف لام جنس کا ہے، یعنی وہ ملک جو اس کے علم ہے اس سارے ملک کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی. اس ملک کی حد کون جان سکتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں. دوسری آیت بتاتی ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ فرماتی ہے کہ کرسی جو ہے اللہ کی، یہ 7 آسمان بچھا دیے جائیں، 7 زمینیں بچھا دی جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، یہ کرسی کے مقابلے پہ اتنی جگہ روکیں گے جیسے ایک کڑا صحرا میں ڈال دو، کتنی جگہ روکے گا؟ اور پھر کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے ایک کڑا اٹھا کے آپ صحرا میں ڈالے، کتنی جگہ روک لے گا وہ؟ تو جس کی عرش و کرسی کی اتنی عظمت ہے تو اس کے ملک کی کیا عظمت ہوگی؟ یہ تو جو کچھ ہمارے سامنے آیا نا، یہ تو وہی مثال ہے نا جی کہ کسی اپنا مینڈک سے پوچھو. بعض مینڈک ہوتے ہیں نا کنویں میں ہوتے ہیں، بعض مینڈک جو ہیں ندی کے کنارے ہوتے ہیں، بعض مینڈک جو ہیں وہ دریا کے کنارے ہوتے ہیں، بعض مینڈک جو ہیں وہ سمندر کے کنارے ہوتے ہیں. اب وہ جو مینڈک کنویں کے اندر، اس سے پوچھو تو اس کا تو ملک یہی ہے جس میں ہے وہ، بس اس کے لیے ساری دنیا یہی کنویں والی جگہ ہے نا. جو اس سے آگے آگے اس کے لیے اور بڑا ہو گیا، اور آگے آگے اور بڑا ہو گیا، اور آگے آگے اور بڑا ہو گیا. ہمارے سامنے تو یہ ملک اتنا چھوٹا تھا، اتنا ہی ملک ہے تو، لیکن اللہ کے ملک کتنا ہے؟ اور بلکہ اب تو جو نئی ریسرچ ہے ہمارا اس پہ ایمان نہیں، ہمارا ایمان اللہ کے قرآن حدیث پہ ہے. لیکن جدید تحقیق تو اب یہ کہہ رہی ہے نا کہ جیسے 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہر آسمان کے ساتھ ایک زمین ہے. بات کو سمجھیں. دیکھو نا زمین ہوتی ہے، آپ یہ زمین ہے، ادھر دیواریں کھڑی کی آپ نے، پھر اوپر چھت ڈالیں گے نا، تو اللہ نے آسمان کو کہا ہے کہ وہ چھت ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اللہ فرماتی ہے ہم نے بڑی محفوظ، بڑی مضبوط، بڑی یعنی چھت ڈالی ہے. تو جب زمینیں 7 ہیں تو پھر چھتیں بھی تو 7 ہوں نا. یہ اتنی زمینیں 7 ہوں اور چھت ایک ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟
اچھا پھر یہ بھی یاد رکھو، جہاں زمین اور آسمان ہوگا وہاں سورج بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا، ان کا تعلق اسی سے ہے، کیونکہ اسی کے گرد تو اس نے حرکت کرنی ہے۔ جب چاند سورج ہی نہیں ہوگا تو اس کی گردش کس کے گرد گھومے گی؟ تو اگر 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان کا معنی سورج بھی 7 ہے، کیونکہ ہر زمین اپنے اس محور پہ گردش کرے گی نا، صرف تمہاری زمین تو نہیں کرے گی نا۔ اور اگر یاد رکھو کہ صرف یہی بات ہی سمجھنے کی کوشش کرو کہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 سورج ہیں، 7 چاند ہیں، ہر کسی کا سورج اور چاند کے گرد جو ہے زمین کی گردش ہے، تو اب یہی دیکھنا پڑے گا کہ کیا سب کی گردش برابر ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ یعنی لوگوں کی عمریں تمام ہو گئی ہیں علم میں بحث کرتے کرتے، ابھی بھی وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کچھ چیزیں نظر آئی ہیں، کچھ چیزیں ابھی تک بھی ان کو نظر نہیں آئی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو عقداوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ہمیں سمجھا دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ ساری دنیا کے فلسفی عاجز آ گئے، ساری دنیا کے عقلاء عاجز آ گئے، اور میرے مدنی پاک نے غاروں میں بیٹھنے والے پیغمبر نے، جس نے کبھی مدرسہ بھی نہیں دیکھا، اسے ساری امت کو پڑھا دیا۔ اس لیے یاد رکھو، بعض علوم کسبی ہوتے ہیں، بات سمجھیں، بعض علوم وہبی ہوتے ہیں، بعض علوم لدنی ہوتے ہیں۔ ایک علم ہے کہ تم محنت کر کے پرائمری پڑھتے ہو، مڈل کرتے ہو، میٹرک کرتے ہو، ایف اے کرتے ہو، بی اے کرتے ہو، یہ کسب ہے، حاصل کر رہے ہو۔ ایک علم ہوتا ہے اللہ کسی کو عطا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علم عطا کر دیتے ہیں، اس نے کہیں نہیں پڑھا ہے، اس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، بس اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اچھا، اور اس کی عطا بھی عجیب ہوتی ہے۔ ایک آدمی گزرے ہیں تو اس کا نام ہی دعا ہو گیا تھا، اس کو لوگ دعا کہتے تھے، دعا بابا، دعا بابا، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ وہ دعا کیوں ہو گیا کہ وہ جو بندہ اس کے بعد جائے، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ سچا ہو اور صحیح حاجت کے لیے جائے کہ جی میری فلاں مشکل ہے۔ بس وہ کوئی لمبے چوڑے نہ ہاتھ اٹھاتا تھا، نہ کچھ پڑھتا تھا، نہ کچھ، کہ اچھا تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ اچھا وہ چلے جاتے، کام ہو جاتا۔ ایک بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ خستہ حال گھر ہے، اور بچے ایک دو اندر سے نکلے، ان کی شلواریں تو ہیں بیچاروں کے، قمیض بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تم کون؟ انہوں نے کہا ہم بھی دعا بابا کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کریں، غریب ہیں۔ انہوں نے کہا تو بابا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہیں مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کہاں گئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا آگے مکان شکان بن رہے ہیں کسی جگہ۔ وہ کہتے ہیں میں آیا تو وہ مزدوری کر رہے تھے، گارا وارا اٹھا رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے، بہرحال تھوڑی فرصت بھی نہیں، جلدی جلدی آئے، کہنے کہ جلدی جلدی بات کرو، میں نے نوکری کرنی ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار کو میرا چاچا نہیں ہے کہ مجھے بغیر محنت کے پیسے دے گا، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی یہ مشکل ہے، نوکری سے مجھے ہٹا رہے۔ اچھا تمہاری نوکری بچ جائے گی۔ میں واپس آیا تو میرے آرڈر آ گیا، میری نوکری بحال ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں گیا ان کے پاس ایک دن، مجھے پتہ لگا وہ بیمار ہیں، تو میں ہسپتال میں پہنچا، ان کو چوٹ لگی، ریڑھ کی ہڈی جو تھی نا وہ ٹوٹ گئی، وہ ہسپتال میں بیچارہ پڑا تھا۔ تو میں جا کے ملا، میں نے کہا بابا اپنے لیے دعا کرو۔ کہنے لگا بیٹا یہی تو مسئلہ ہے نا، اپنے لیے کرنے کا حکم ہی نہیں، اپنی اولاد کے لیے میں نہیں کر سکتا، اپنے لیے نہیں کر سکتا، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں کر سکتا، میں تو غیروں کے لیے کرتا ہوں، ان کے لیے اللہ سنتا ہے، اپنے لیے نہیں سنتا، پڑا ہوا ہوں، دھکے کھا رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کی مرضی ہے، اس کے اندر ہاتھ میں ملک ہے، وہ جو جتنا جس کو دے نہ دے اس کی مرضی۔ ایسے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا یاد رکھو، ایک آدمی کے پاس ملک ہو، زمین ہو، ملک ہو،
کر کچھ نہ سکتا ہو تو کوئی فائدہ؟ ہاں جی، ایک آدمی ہے، اس کے پاس بڑی جائیداد ہے، لیکن بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، فالج ہو گیا ہے، ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا، لوگ اٹھا کے حمام میں لے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ جی؟ تو اللہ کا ملک ہو اور قدرت نہ ہو تو پھر ملک کیا ہوا؟ اس لیے بتایا صرف ملک نہیں، میں ہر چیز کرنے پہ بھی قادر ہوں، میں چاہے اس ملک کو رہنے دوں، چاہے فنا کر دوں، چاہے عطا کر دوں، چاہے چھین لوں، تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میں چاہوں تو گداؤں کو بادشاہ کر دوں، اور میں چاہوں تو بادشاہوں کو قیدی بنا دوں، اور میں چاہوں تو ذلیلوں کو اونچا کر دوں، اور میں چاہوں تو عزیزوں کو ذلیل کر دوں، میں چاہوں تو فقیروں کو امیر کر دوں اور امیروں کو فقیر، میری مرضی، هو علی کل شیء قدیر، واللہ اعلم۔ میرے سالے نے اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے اس کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے۔ میرا بھائی حنفی مسلک میں اور بلکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک 3 طلاق ہے، 3 طلاق ہو گئی، اور طلاق جھگڑے میں دی جاتی ہے، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، بالکل طلاق پکی ہو گئی، اب اس کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ حلال نہ ہو۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یعنی دنیا کی لذت اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے دین بیچ دیتا ہے، مسئلہ بدل دیتا ہے، فتویٰ بدل دیتا ہے کہ پیسے مل جائیں۔ حضرت عباس جو ہے مکے میں مسلمان ہوئے، حضرت شیطان کے وسوسے کے خلاف میں حضرت عمر کا نام لکھ دوں، حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضور پاک یہی پڑھتے تھے، کسی کا نام نہیں لکھتے تھے۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد آدمی دوسرا عمرہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، مسجد عائشہ سے کرے یا جیران جہاں سے بھی کرے، وہی احرام جب تک پاک ہے پہن سکتے ہیں، ماں باپ جس کے لیے چاہو نفلی عبادت ہے کر سکتے ہیں۔ یہاں کس فقہ کی؟ یہاں پر فقہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسی پر عدالتوں میں اور قضات میں جو فیصلے ہوتے ہیں فقہ حنبلی پہ ہوتے ہیں، ویسے ساری فقہ پڑھائی جاتی ہے، تمام یونیورسٹیوں میں الفقہ المذاہب الاربعہ 4 فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر حرم کی حدود میں رہتا ہے تو اس کو لازماً عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ہوگا، حد حرم میں رہتے ہوئے گھر سے احرام باندھ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بی بی عائشہ بھی تو یہاں معابدہ میں موجود تھی نا، حرم میں موجود تھی، تو حضور فرماتے احرام باندھو اور عمرہ کر لیے، اتنا فرماتے کہ جاؤ تنیم، تاکہ حد حرم سے باہر جا کے نیت کر کے واپس آؤ، تو لازماً باہر جانا ہوگا، واللہ اعلم۔ بھئی وہ کل کسی آدمی نے مجھے زین العابدین صاحب کے خط وغیرہ دیے تھے، وہ اگر ہے تو مجھ سے مل لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، بغیر مانگے عطا فرما، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب آخری گھڑی آئے، آخری وقت آئے، زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔